دوستو تھوڑا سا غور کرنا، جب یہ قرآن انسانوں کی طرف ہے، اس میں انسانوں کا ذکر ہے، تمام انبیاء کرام بھی انسانوں کی طرف آئے ہیں، تو پھر آپ جنات کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں نا کہ جنات کا ذکر، جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب جو قرآن میں ہے نا، اب ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس کے لیے ہمیں عربی زبان پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، لغات میں تو اس کا معنی ہے کہ جو آنکھوں سے اوجھل ہو۔ آپ کے بخاری مسلم میں احادیثیں آ گئی ہیں کہ کچھ جن تھے وہ ایسے تھے، یہ ان کی اتنی عمریں ہوتی ہیں، یہ ان کی اپنی آبادیاں ہوتی ہیں، کوئی مکان نظر نہیں آ رہا، کوئی ہمیں تو جن نظر نہیں آ رہا۔ تو بار بار قرآن نے تو جنوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو جو جن کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے آنکھوں سے اوجھل۔ اب میں آپ کو بتا دوں تھوڑی سی ڈیٹیل کہ جو عرب لوگ تھے وہ ان وادیوں کو جن کہتے تھے جو دور دراز رہتے تھے۔ ان کے ہاں صرف دو شہر تھے، مکہ اور مدینہ۔ مدینہ کا مطلب ہے شہر، انہوں نے نام ان شہر ہی رکھا ہوا تھا، لیکن کہاں اتنے شہر نہیں تھے، آج بھی اتنے شہر نہیں ہیں سعودی عرب میں۔ تو جو دور دراز وادیاں تھیں، بدو نشین لوگ، صحرا نشین لوگ، عرب لوگ ان کو جن کہتے تھے۔ حالانکہ میں کوئی بے ایمانی نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ان کا جنات کے بارے میں یہ بھی تصور تھا کہ وہ جب کوئی بیماری وغیرہ لگ جائے وہ کہتے تھے کہ جہاں ان کو جن چمڑ گئے ہیں۔ وہ میں نے بتا دیا کہ قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو توہم پرستی کرتے ہیں۔ یہ علم ایک ایسا آتشی گولا ہے کہ ان کے پیچھے لپکا رہتا ہے، ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ توہم پرستی کو یہ قرآن ختم کرنے آیا، توہم پرستی کو کبھی عروج نہیں ملے گا، یہ قرآن کا علم ہی ایسا ہے۔ وہ آج یورپ والوں نے تو وہ توہم پرستی چھوڑ دی ہے، وہ سب سے بڑے وہ تھے جادوگر، وہ جادو ٹونے والے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان ہیں وہ یہ صوفیزم بیٹھ گئے ہیں، یہ قسمت کا حال پوچھنے والے بیٹھیں گے، جن کی اپنی زندگی قاعدے قانون کے مطابق نہ چل رہی ہو، وہی ان جنوں کی طرف جاتے ہیں، ان جنات کی طرف جاتے ہیں۔ حالانکہ ہوتے کچھ نہیں، وہ بھی صرف اپنا پیسہ کماتے ہیں بس، اور کیا کرنا ہے انہوں نے۔ یہ سارے ڈرامے باز ہوتے ہیں، کہانیاں کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، میں اب آپ کو تھوڑی سی ریفرنس دے دوں۔ جو قرآن نے کہا نا کہ جو جن ہے، اے جنو انس، چاہے تم ایک دوسرے کے مددگاری کیوں نہ ہو جاؤ، اے جنو انس، چاہے تم ایک دوسرے کے مددگاری کیوں نہ ہو جاؤ، تم اس قرآن جیسی کوئی صورت ہی لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کن کو مخاطب ہے؟ اے جنو انس۔ یہ قرآن کن کے لیے آیا ہے؟ انسانوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن کن کی طرف آیا ہے؟ انسانوں کی طرف آیا ہے۔ اس قرآن میں کن کا ذکر ہے؟ انسانوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کہتا ہے کہ جنو انس، تم ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جو اس قرآن جیسی کوئی صورت لاؤ۔ اللہ تعالیٰ دو گروہوں کی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو ہمیں عرب کی تاریخ میں جانا پڑے گا کہ عرب لوگ وہ جن کو کیا کہتے تھے۔ ان کے ہاں یہ دو گروہ تھے، جو بدو نشین لوگ تھے وہ جن تھے، جو شہری آبادی والے لوگ تھے وہ انس تھے، جو انس کے ساتھ رہتے تھے، محبت کے ساتھ رہتے تھے، اپنے معاملت کے ساتھ رہتے تھے۔ کیونکہ یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو آپ اس کے لیے میرے دلائل سن رہے ہیں۔ میں دلائل میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا کہ آپ سے وعدہ کیا ہوا کہ میں سیرت پر آنچ نہیں آنے دوں گا اور قرآن کی حقانیت بیان کروں گا۔ کہ جس طرح میں نے یہ ضرب المثل بھی بتائی ہے، ان کے ہاں یہ جنات کا تصور تھا، یہ تو تھا، آج کل تھا، آج بھی چل رہا ہے، یہ پرانے دور سے چل رہا ہے۔ یہ جو توہم پرست ہوتے ہیں، یہ جو غیبی خبریں لیتے ہیں تو ایسے ویسے کرتے ہیں، تو قرآن نے کہا نا کہ جو لوگ چھپکے سے سن لیتے ہیں، آسمانی خبر چھپکے سے سن لیتے ہیں، یعنی کہ وہ سننے کی بات آ رہی ہے۔ اگر کوئی 100 باتیں ہو رہی ہیں، ان میں سے کان لگا کر دیوار کی اوڑ لے کر کوئی چیز سن لینی، کوئی اس میں ایک آدھی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو یہ جو خبریں دینے والے تو ان میں کوئی تکا لگ جاتا ہے، کوئی ایک آدھی بات وہ ٹھیک بھی نکل آتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ درباروں میں جائیں، کوئی ایک آدھی منت آپ کی پوری ہو جائے تو آپ کے اندر اتنی خوشی ہوتی ہے، ڈھول ڈمکا۔ آپ کو نہیں پتہ کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں کیا چلتا ہے، کہ ہماری منت پوری ہو گئی ہے، وہ بابے نے ہماری قسمت بدل دی ہے۔ یہ تکے ہوتے ہیں، یہ تو نفسیاتی چیزیں ہیں، ٹرک ہوتی ہیں، ہر چیز ان میں ایک آدھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، یہ ان میں حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں، اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، آپ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں یا ٹرسٹ سے کرتے ہیں، اعتماد سے کرتے ہیں یا پھر عقل سے کرتے ہیں؟ دوستو، جو بھی عقل فکر رکھنے والا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ عقل سے کرتا ہے۔ یہ قرآن یہ ایک ایسا علم ہے، یہ توہم پرستی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ توہم پرستی کو ختم کرنے آیا ہے، یہ اب وہی آ گئی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بینات ہے، یہ برہان ہے۔ یہ ایک ایسا علمی آتشی گولا ہے جو ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم یہ چپکے سے سن لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمثیلی انداز میں بیان کرتا ہے
یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں، یہ بھی سننے کی بات آ رہی ہے۔ یہ لفظ غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنتے ہیں چپ کیسے، یعنی کہ کوئی براہ راست ان کو علم نہیں ملتا۔ براہ راست جو علم دیتا ہے وہ صرف قرآن دیتا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں اگر آپ مجھ سے مدد مانگو، میرے سے سوال کرو، یہ کتاب میری موجود ہے آپ کے سامنے، یہ آپ کو جواب دے گی۔ دوستو میرے اندر جو بھی سوالات پیدا ہوئے مجھے قرآن نے اس کے جواب دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب وہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سامنے نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور یہ کتاب ہے۔ بس رسالت کا منصب وہ تو بند ہو گیا نا، جو اللہ کی طرف سے آسمانی علم ملتا تھا، جو بینات برہان تھے وہ اب ختم ہو گئے، وہ شخصیت اللہ تعالیٰ ختم کر دی ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں محفوظ کر دی۔ یہ ایسا علم ہے جو توہم پرستی کو ختم کرنے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے پکارو گے نا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ کتاب جواب دیتی ہے، یہ علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن ہم سے بات کرتا ہے۔ کبھی ذہن میں محبت کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کے ہاں پتہ کیا ہے مسلمانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ کے لوگ کچھ آئے جو آپ کے اسلاف ہیں اوپر 1000 سال سے پیچھے چلتے جائیں، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کی طرف ڈائریکٹ نہ جانا، پہلے ہماری طرف آؤ، کتاب سے علم لینا پہلے ہماری طرف آؤ، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ چوراں دا ٹبر ہے سارا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی گیب سے خبریں لیتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر سمجھنی ہے نا، قرآن کی آج کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ وہ پھر اپنی من گڑت چیزیں بتاتے ہیں، یہ اس کی باطنی تفسیر یہ ہے، اس کی حقیقی تفسیر یہ ہے، اس کی حدیث یہ ہے، تو اس کا فلاں 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 فلاں، بس چلو الجھنوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ قرآن الجھنوں کو ختم کرنے آیا ہے، یہ قرآن توہم پرستی کو ختم کرنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے راستے میں جو رکاوٹ ہوتے ہیں نا وہ شیطان ہوتے ہیں، شیطان اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس کے درمیان رکاوٹ کون ہے؟ کیا چیزیں رکاوٹ میں ہیں؟ یہ آپ خود غور کرنا۔ یہ آپ کو درمیان میں شخصیت پرست نظر آئیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سنو، ہمارے پاس خبر ہے، ہمارے پاس علم ہے۔ قرآن کوئی علم نہیں دیتا، قرآن کو سمجھنا پہلے ہمارے سے پوچھو۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، لیکن وہ قرآن تو اب جواب نہیں دے رہا، کیونکہ آگے تفسیریں آ گئی ہیں۔ وہ تفسیریں جواب دیتی ہیں۔ تفسیریں کیا ہے؟ وہ انسانوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ حدیثیں کیا ہیں؟ یہ انسانوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں سچ بھی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے۔ یہ جو جھوٹ ملا کر انہوں نے وہ سچ کو چھپایا ہوا ہے، جنازہ نکالا ہے آپ کے دین کا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو عربی زبان بھی پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لسان عربی مبین میں نازل کیا ہے قرآن ہم نے۔ تو ہم عرب کی تاریخ میں جاتے ہیں، آج سے 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے کہ عرب کے لوگ وہ کیا کرتے تھے، وہ جن کس کو کہتے تھے۔ اس کے لیے میں کچھ ریفرنس آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ یہ کتاب ہے شرح مثال میدانی، یہ کتاب ہے ابو فضل احمد بن محمد المیدانی کی کتاب ہے شرح مثال میدانی۔ اس میں مشہور و معروف محاورات ہیں جن کے اندر مجموعہ ہے 4000 اس کے اندر ضرب المثال موجود ہے۔ اس میں سے میں نے صرف ایک ضرب المثال آپ کو دی ہے کہ اس پر جنات کا پانی بہا دو، کیونکہ جنات اسے وحشت زدہ کرتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو ان میں 4000 محاورات ہیں، ضرب المثال ہیں۔ جس طرح کہ تم نے گرمیوں میں دودھ ضائع کر دی ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو آج کے مفسر بیٹھیں گے وہ کہیں گے، وہ یہی ان لفظوں کا ترجمہ کر دیں گے۔ بہرحال اس کا مطلب ہے کہ جب وقت تھا تم نے وہ موقع ضائع کر دیا۔ یہ ان کے محاورہ ہیں۔ جس طرح آپ کے یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ نہ ہی اصل میں لاٹھی ہوتی ہے نہ ہی وہ بھینس ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح عرب کے یہاں بھی محاورات تھے کہ تم نے گرمیوں میں دودھ ضائع کر دی ہے، مطلب کیا کہ جب وقت تھا تم نے وہ موقع ضائع کر دیا۔ اچھا، حنین کے جوتے لے کر واپس آیا، جن کے یہاں محاورہ ہے، مطلب اس کا ہے کہ ناکام ہو کر واپس آنا، یہ محاورہ ہے۔ پھر یہ ان کے ہاں ایک محاورہ ملتا ہے کہ جہینہ کے پاس ہی یقینی خبر ہے، یعنی کہ کوئی معتبر خبر کی تصدیق کرنی ہو، وہ کہتے ہیں کہ صحیح ذرائع کے پاس جاؤ۔ معتبر خبر کی تصدیق کے لیے، اس کی خبر کے لیے صحیح ذرائع کے پاس جاؤ۔ ان کے یہاں ایک بہت بڑی نظم ہے، اجن اللہ جبالہا، یعنی اللہ کرے کہ پہاڑوں کو درختوں سے اور گھنے سایوں سے ڈھک دے۔ یہ ان کے یہاں نظم میں یہ ایک فکرہ ہے کہ اللہ کرے پہاڑوں کو درختوں سے اور گھنے سایوں سے ڈھک دے۔ اجنہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو لفظ ہے نا جن، اس کا جو بنیادی مطلب ہے، بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے آنکھوں سے اوجھل، چھپ جانا، ڈھک جانا، اوجھل
یہ میں آپ کو اس کی بنیاد بتا رہا ہوں۔ پھر یہ نظم ابو حلال عسکری میں بھی ہے، یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر ان کے ہاں یہ بھی ملتا ہے کہ وَمِنْ أَمْثَالِ الْأَرْضِ أَجْنَ اللَّهُ جِبَالَهَا، عرب لوگ جب زمین کی زرخیزی کی دعا کرتے تو پہاڑوں اور وادیوں کے لیے کرتے کہ وہاں پر یہ باغات زیادہ ہو جائے، وہاں پر یہ درخت زیادہ لگ جائیں، ان کے ہاں سایہ ہو جائے، تو اللہ ان میں جن کی تعداد زیادہ کرے اور انہیں طاقتور اور مضبوط بنائے۔ یہ آپ ذہن میں رکھنا، جو پہاڑوں میں رہنے والی وادیاں تھیں ان میں جو لوگ بستے تھے یہ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ ان کی جو تعداد ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے، وہ طاقتور بھی ہو جائے، مضبوط بھی ہو جائے، ان پہاڑوں اور وادیوں پر اللہ تعالیٰ زرخیزی پیدا کرے، وہاں پر اللہ تعالیٰ باغات پیدا کرے۔ یہ بنیادی چیزیں میں بتا رہا ہوں، یہ ان وادیوں کو جن کہتے تھے